آج ہمارے پاس تجزیے کے لیے ایک بہت دلچسپ ذریعہ ہے، ایک یوٹیوب ویڈیو جو ایک ایسے موضوع پر بات کرتی ہے جسے اکثر غلط سمجھا جاتا ہے۔ جی، وہ خواتین جو اکیلے رہنے کا انتخاب کرتی ہیں۔ عام طور پر جب ہم ایسی کسی عورت کو دیکھتے ہیں نا تو فوراً یہ فرض کر لیا جاتا ہے کہ وہ تنہا ہے یا شاید اسے کوئی ملا نہیں۔ بالکل۔ لیکن یہ تجزیہ اس سطحی سوچ کو چیلنج کرتا ہے اور ایک بالکل مختلف، بہت گہری تصویر پیش کرتا ہے۔ جی، اور اس گفتگو کی سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ مشہور ماہر نفسیات کارل یونگ کے نظریات کو بنیاد بناتی ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ یہ اکیلا پن جسے معاشرہ اکثر ایک کمی یا ناکامی کے طور پر دیکھتا ہے، وہ دراصل خود کو پانے کا ایک گہرا اور طاقتور سفر ہو سکتا ہے۔ یہ کسی چیز کے ختم ہونے کی نہیں، بلکہ کسی حقیقی چیز کے شروع ہونے کی علامت ہے۔ تو آج ہمارا مقصد اسی خیال کی گہرائی میں اترنا ہے۔ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ انتخاب کمزوری نہیں بلکہ جذباتی پختگی اور خود شناسی کی علامت کیسے ہے۔ جی، اور سب سے بڑھ کر یہ جانیں گے کہ آخر ایک ایسی عورت جو خود میں مکمل اور خوش ہے ہمارے معاشرتی نظام کو اتنا غیر مستحکم کیوں کرتی ہے۔ آئیے اس گتھی کو سلجھاتے ہیں۔ ضرور۔ تو آئیے اس بنیادی خیال سے شروع کرتے ہیں کہ یہ عورت کھوئی ہوئی نہیں بلکہ بہت زیادہ انتخاب کرنے والی یعنی سلیکٹیو ہے۔ جی، اسے خود کو مکمل محسوس کرانے کے لیے کسی رشتے کی ضرورت نہیں۔ اس ویڈیو میں ایک بہت طاقتور جملہ استعمال کیا گیا ہے۔ کون سا؟ کہ وہ ٹھنڈی نہیں ہے، وہ بس ان لوگوں کے لیے جل جل کر تھک گئی ہے جو کبھی اس کی تپش محسوس ہی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ یہ ایک بہت گہری بات ہے۔ بالکل، اور یہیں سے تنہائی کی ایک نئی تعریف سامنے آتی ہے۔ تجزیہ نگار کے مطابق یہ تنہائی کوئی خالی پن نہیں، تو پھر کیا ہے؟ بلکہ ایک پناہ گاہ ہے، ایک سینکچری۔ اسے ایسے سمجھیں کہ اس نے یہ قلعہ دنیا کو باہر رکھنے کے لیے نہیں بنایا، اچھا، بلکہ اس لیے بنایا ہے تاکہ وہ بھیڑ میں خود کو نہ کھو دے۔ یہاں الگ تھلگ رہنے اور خود کو محفوظ رکھنے کے درمیان ایک بہت بڑا فرق ہے۔ صحیح۔ زیادہ تر لوگ باہر کی دنیا سے، رشتوں سے اپنے اندر کے خالی پن کو بھرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ اس عورت نے ہمت کر کے اپنی نظر اندر کی طرف موڑ لی ہے۔ یہ واقعی دلچسپ ہے، لیکن کیا یہ بھی سچ نہیں کہ جو چیز اندر سے تحفظ لگتی ہے وہ باہر سے اکثر سرد مہری یا تکبر کے طور پر دیکھی جاتی ہے؟ آپ نے بہت اہم نقطہ اٹھایا ہے۔ ذریعہ اس بات کو تسلیم کرتا ہے۔ باہر سے دیکھنے والوں کو یہ رویہ سمجھ نہیں آتا، اس کی خاموشی کو اکثر غلط سمجھا جاتا ہے۔ لیکن اس کی بظاہر غیر موجودگی کے پیچھے ایک ایسی موجودگی ہے جو بھرپور ہے۔ وہ کسی بھی قسم کی محبت نہیں چاہتی، وہ صرف ایسی محبت چاہتی ہے جو اسے چھوٹا نہ بنائے، جو اس کی روح کو محدود نہ کرے۔ بالکل، اور جب آپ اتنے واضح معیار بنا لیتے ہیں تو آپ خود بخود بہت سے لوگوں کے لیے ایک معمہ بن جاتے ہیں۔ تو اگر اس کی تنہائی ایک پناہ گاہ ہے تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ معاشرہ اس سے اتنا بے چین کیوں ہوتا ہے؟ ایک ایسی عورت جو جذباتی طور پر خود کفیل ہے، اسے ایک خطرہ کیوں سمجھا جاتا ہے؟ اس کی وجہ گہری اور نفسیاتی ہے۔ اس ویڈیو کا تجزیہ بتاتا ہے کہ ایسی عورت مطلب وہ قابو پانے کی منطق کو توڑ دیتی ہے۔ قابو پانے کی منطق؟ جی، ہمارا معاشرتی ڈھانچہ خاص طور پر روایتی معاشروں میں اس خیال پر مبنی ہے نا کہ عورت کو تحفظ اور سہارے کی ضرورت ہے اور مرد کو وہ تحفظ فراہم کرنا ہے۔ صحیح۔ جب کوئی ایسی عورت سامنے آتی ہے جس سے بچائے جانے کی ضرورت نہیں تو یہ پورے نظام کے لیے ایک چیلنج بن جاتی ہے۔ یہ ان لوگوں کو شدید بے چین کر دیتی ہے جو اپنی قدر اور اہمیت دوسروں کی کمزوریوں سے حاصل کرتے ہیں۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک طرح سے طاقت کے توازن کو بگاڑ دیتی ہے؟ بالکل، اور یہیں پر کارل یونگ کا اجتماعی سائے یعنی کلیکٹیو شیڈو کا تصور سامنے آتا ہے۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ اسے سمجھنے کے لیے ایک مثال لیتے ہیں۔ فرض کریں ایک معاشرے میں سب لوگ ایک ایسی دوڑ میں بھاگ رہے ہیں جس سے وہ اندر سے نفرت کرتے ہیں، لیکن سب بھاگ رہے ہیں کیونکہ سب بھاگ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب اگر کوئی ایک شخص رک کر بیٹھ جائے اور سکون سے آسمان کو دیکھنے لگے تو اس کا سکون باقی بھاگنے والوں کے لیے خاموش طنز بن جائے گا۔ اس کی آزادی انہیں اپنی قید کا احساس دلائے گی۔ یہ عورت بھی وہی کرتی ہے، وہ ان تمام چیزوں کی علامت بن جاتی ہے۔
आज़ादी, खुद इन्हिसारी, अंदरूनी सुकून जो दूसरे बनना चाहते हैं लेकिन उनमें हिम्मत नहीं होती। जी वाह, इसका मतलब तो ये हुआ कि जब लोग उसे कोर्ड या एरोगेंट जैसे लेबल देते हैं तो वो दरअसल उस पर तनकीद नहीं कर रहे होते, नहीं बल्कि अपने अंदर के खौफ और अदम तहफ़्फ़ुज़ को दबा रहे होते हैं। वो अपने अंदर की उस आवाज़ को खामोश करा रहे होते हैं जो खुद भी इसी तरह की आज़ादी चाहती है। बिल्कुल, ये बहुत गहरी नफ्सियाती बसीरत है और ये कोई आसान सफ़र नहीं है। ये अंदरूनी सुकून और वजाहत रातों रात नहीं मिलती। सही जरिया उसे कार्ल योंग के इनफरादियत के अमल यानी इंडिविजुएशन से जोड़ता है। ये कोई अचानक होने वाली तब्दीली नहीं, बल्कि ये मायूसियों का एक तवील सिलसिला है जिसने आहिस्ता आहिस्ता तकलीफ देना छोड़ दिया और सिखाना शुरू कर दिया। इनफरादियत का अमल, ये सुनने में बहुत भारी और इल्मी इस्तिलाह लगती है। क्या आप इसे आसान अल्फाज में समझा सकती हैं कि ये रोजमर्रा की जिंदगी में कैसा नजर आता है? जरूर, इसे ऐसे समझें कि हम सब जिंदगी में मुख्तलिफ किरदार निभा रहे होते हैं, मुख्तलिफ निकाब पहने होते हैं। जैसे एक अच्छी बेटी, एक काबिल एतमाद मुलाजिम, बिल्कुल एक बेहतरीन दोस्त। इनफरादियत का अमल उन तमाम निकाबों को एक एक करके उतारने का तकलीफदा मगर आज़ाद कर देने वाला सफ़र है। अच्छा, ये अपने आप से ये पूछने का अमल है कि इन तमाम किरदारों के पीछे असल में कौन है, यहाँ तक कि हमारे वजूद के वो हिस्से भी जिन्हें हम खुद पसंद नहीं करते या जिनसे हमें डर लगता है। यूं का एक मशहूर कॉल है, जो बाहर देखते हैं वो ख्वाब देखते हैं, जो अंदर देखते हैं वो बेदार होते हैं। और इस औरत ने बेदार होने का इंतखाब किया है। जी, जरिया इस सफर को बयान करने के लिए एक बहुत ताकतवर मिसाल इस्तेमाल करता है। जी, वो दरख्त वाली। हाँ, कि वो दरख्त जो आसमान तक पहुंचना चाहता है उसकी जड़ें जहन्नुम तक भी जानी चाहिए। ये सुनने में बहुत शदीद लगता है। क्या इसका मतलब ये है कि इंसान को मुकम्मल बनने के लिए पहले टूटना पड़ता है? ये एक बेहतरीन सवाल है। मेरे ख्याल में यहाँ जहन्नम से मुराद टूटना नहीं बल्कि ईमानदारी से अपने अंदर झांकना है। अच्छा, ये जहन्नम हमारी अपनी कहानी के वो तारीक कोने हैं जिनका हम सामना करने से डरते हैं। बचपन के जख्म, विरासत में मिला दर्द, जहरीले रिश्ते। इस औरत ने अपनी कहानी के इस जहन्नुम का सामना किया है, उसे समझा है और इससे भागने के बजाय उसे सीखा है। जो चीज आज बाहर से सर्द महरी नजर आती है ना, वो दरअसल जज्बाती पुख्तगी है। बिल्कुल, ये उस तूफान के बाद का सुकून है जिसका किसी ने मुशाहिदा नहीं किया। और पुख्तगी लोगों को डराती है क्योंकि ये मौजूदगी, गहराई और सच्चाई का तकाजा करती है। तो इस गहरे अंदरूनी सफर के बाद ये बात समझ में आती है कि इसके लिए मोहब्बत और रिश्तों के मानी भी बदल गए होंगे। तो क्या ये औरत मोहब्बत के खिलाफ है? हरगिज नहीं, बल्कि शायद वो मोहब्बत को ज्यादा गहराई से समझती है। जरिया वाजे करता है कि वो सिर्फ ऐसी मोहब्बत को मुस्तरद करती है जो उसे छोटा महसूस कराए या उसे अपनी जात से इनकार पर मजबूर करे। जी, उसके अंदर अब भी मोहब्बत की ख्वाहिश है, लेकिन वो खुद को खोकर उसे पाना नहीं चाहती। उसके मोहब्बत के मेयार बदल गए हैं। जरिया हकीकी मौजूदगी यानी रियल प्रेजेंस और रूहानी इत्तेहाद यानी सोल लायंस जैसे अल्फाज इस्तेमाल करता है। ये सुनने में बहुत खूबसूरत है, लेकिन अमली जिंदगी में इनका क्या मतलब है? हकीकी मौजूदगी का मतलब है एक ऐसा साथी जो सिर्फ जिस्मानी तौर पर आपके साथ ना हो बल्कि ज़हनी और जज्बाती तौर पर भी हाजिर हो, जो आपकी बात सुने, आपको समझे। जी, ना कि अपने फोन में गुम हो। और रूहानी इत्तेहाद वो एक आम शराकत दारी से कहीं ज्यादा गहरा है। इससे मुराद एक ऐसा रिश्ता है जहाँ दो अफराद एक दूसरे की रूहानी नशो नुमा में मदद करते हैं। अच्छा, वो एक दूसरे को मुकम्मल करने नहीं आते बल्कि एक दूसरे को मजीद वसी करने आते हैं। इसमें ताकत का कोई खेल नहीं होता, कोई एक दूसरे पर गालिब आने की कोशिश नहीं करता। लेकिन हमारे मुआशरे में इस मेयार को अक्सर बहुत ज्यादा पिकी होना कहा जाता है। इसे ये जुमले सुनने को मिलते हैं कि तुम्हें थोड़ा ज्यादा ओपन होना चाहिए, कोई भी कामिल नहीं होता। जी, और जरिया उसका जवाब देता है। वो कहता है कि जिसे लोग पिकी होना कहते हैं वो दरअसल वो कम से कम मेयार है जिसकी वो हकदार है, और ये समझने में उसे कई दहाइयाँ लगी है। बिल्कुल,
وہ کمال کی تلاش میں نہیں بلکہ پختگی کی تلاش میں ہے، ایک ایسے شخص کی تلاش میں جو اتنا جذباتی طور پر مستحکم ہو کہ تباہ کیے بغیر محبت کر سکے۔ اور سچ تو یہ ہے کہ ایسا شخص ہر جگہ نہیں ملتا، اس لیے وہ انتظار کرنا پسند کرتی ہے بجائے اس کے کہ جذباتی ٹکڑوں پر گزارا کرے۔ بہت سے لوگوں کو یہ تکبر لگتا ہے، لیکن یہ خالص ترین شکل میں خود سے محبت ہے۔ تو یہ صرف ایک ذاتی انتخاب نہیں ہے، بلکہ ذریعہ اسے عورت کے ایک نئے آرکیٹائپ یعنی ایک نئی مثال کا ظہور قرار دیتا ہے۔ جی، ایک ایسی عورت جو جذباتی طور پر خود مختار یعنی ایموشنلی سوورن ہے، وہ کسی کی خدمت کے لیے نہیں بلکہ اپنی ذات کا اظہار کرنے کے لیے ہے۔ جی، اور اس آرکیٹائپ کی طاقت اس کی خاموشی میں ہے۔ اسے اپنی بات منوانے کے لیے چیخنا نہیں پڑتا، اس کی موجودگی ہی کافی ہے۔ جب وہ کسی خالی محفل میں جانے کے بجائے گھر پر اپنی پسندیدہ کتاب کے ساتھ وقت گزارنے کا انتخاب کرتی ہے تو یہ تکبر نہیں بلکہ وضاحت ہے، کلیئرٹی ہے۔ بالکل، اسے اب اپنی توانائی کو زندہ رکھنے کے لیے بیرونی تصدیق کی ضرورت نہیں۔ جب ذریعہ یہ کہتا ہے کہ یہ وضاحت اس کا سب سے بڑا انقلاب ہے تو یہ سننے میں بہت ڈرامیٹک لگتا ہے۔ ایک عورت کا گھر پر رہنا انقلابی کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اس لیے انقلابی ہے کیونکہ وہ ایک بنیادی سماجی معاہدے کو توڑ رہی ہے۔ اچھا، خاص طور پر خواتین سے یہ توقع کی جاتی ہے نا کہ وہ خوش کریں گی، ملنسار ہوں گی اور دوسروں کی ضروریات کو اپنے اوپر ترجیح دیں گی۔ صحیح۔ جب وہ کہتی ہے نہیں، آج رات میں اپنی توانائی اپنے لیے بچا کر رکھوں گی، تو وہ صرف ایک دعوت نامے سے انکار نہیں کر رہی ہوتی، وہ اس پورے نظام سے انکار کر رہی ہوتی ہے جو کہتا ہے کہ اس کی قیمت دوسروں کو خوش کرنے میں ہے۔ واہ! وہ خوش کرنے کے لیے نہیں جیتی، وہ ہونے کے لیے جیتی ہے، اور یہ سادہ سا عمل صرف ہونا اس نظام کے لیے بہت خطرناک ہے۔ اور اس کا اثر صرف اس کی اپنی زندگی پر نہیں پڑتا۔ تجزیے میں کہا گیا ہے کہ جب وہ ایسے رشتے توڑتی ہے جو اسے محدود کرتے ہیں تو وہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی راستے بنا رہی ہوتی ہے۔ بالکل، وہ ان خاموش جذباتی معاہدوں کو توڑ رہی ہوتی ہے جو صدیوں سے ماؤں سے بیٹیوں کو منتقل ہوتے آئے ہیں۔ یہ خیال کہ عورت کی قدر تبھی ہے جب وہ کسی کے ساتھ ہو، یہ ہے کہ وہ بھی ایسا کر سکتی ہیں، یہ ایک خاموش انقلاب ہے جو نعروں سے نہیں بلکہ انتخاب سے لڑا جا رہا ہے۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ جب ہم اپنے ابتدائی سوال پر واپس آتے ہیں کہ یہ عورت معاشرے کو اتنا بے چین کیوں کرتی ہے، جی، تو جواب یہ لگتا ہے کہ اس کا پرسکون آتم وشواس معاشرے کے اپنے اندرونی خوف اور بے چینیوں کے لیے ایک آئینے کا کام کرتا ہے۔ ہاں، اور یہ ہمیں تنہائی کو دیکھنے کا ایک بالکل نیا زاویہ فراہم کرتا ہے۔ اسے ناکامی کے طور پر دیکھنے کے بجائے اسے اپنی روح سے وفاداری کے عہد کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ صحیح۔ اس ویڈیو میں بہت خوبصورتی سے کہا گیا ہے کہ اصل مقصد کسی کو ڈھونڈنا نہیں بلکہ یہ ہے کہ خود کو دوبارہ کبھی نہ کھویا جائے۔ کیا بات ہے! جب یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے تو خواہش سمجھداری بن جاتی ہے، کمی انتخاب بن جاتی ہے اور انتظار ایک مقدس راستہ بن جاتا ہے۔ اور میں اس گفتگو کو اس ذریعے کی ایک آخری بہت گہری سوچ کے ساتھ ختم کرنا چاہوں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ایسی عورت کو محبت ملے گی تو وہ نجات یعنی سیلویشن نہیں ہوگی بلکہ ایک جشن ہوگی، ایک سیلیبریشن۔ محبت اسے بھرنے یا مکمل کرنے نہیں آئے گی بلکہ اس کے ساتھ مل کر بہنے آئے گی۔ یہ ایک گہری سوچ ہے جس پر غور کرنا چاہیے۔ یہ ہمیں ایک سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے، ایک ایسی دنیا میں جو ہمیں سکھاتی ہے کہ محبت اپنا دوسرا نصف تلاش کرنے کا نام ہے۔ جی، ایک ایسی محبت کیسی نظر آتی ہے جو ضرورت پر نہیں بلکہ دو مکمل انسانوں کے جشن پر مبنی ہو۔ شاید یہی وہ نیا معیار ہے جس کی طرف یہ نئی آرکیٹائپ ہمیں دعوت دے رہی ہے۔